نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت یعنی پیڑ بنایا گیا، جیسے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتے نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت، ان کی عمر حضرت آدم کے سامنے کلیئر کر دی گئی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ پاک میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے جب قابیل کے ہاتھوں حابیل قتل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم علیہ السلام، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے، ان کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ، اور یوں اللہ تعالیٰ نے آدم کی نسل کو زمین پر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کا پھل کھاؤں۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے لگے۔ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے باپ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تمام بیٹے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ آپ بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو حضرت آدم سے لپٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا مجھ سے دور ہٹ جائیں، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور ان کے فرشتوں کے بیچ آڑ نہ بنو۔ پھر آپ ان فرشتوں سے کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی۔ زمین کھود کر آپ کی تدفین ہوئی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر ایمان والے عمل کر کے
اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر بہت سے الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا کے، کچھ کے نزدیک جبل ابی قیس اور کچھ کے نزدیک عراق۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا بہت ہی جلد اس زمین پر ایک طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے دور فرما کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک آل سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔